بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، دلوں کی بے چینیاں، دلوں کو سکون نہیں مل رہا۔ بہت زیادہ ہمارے پاس دولت ہے، بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی دل نہیں لگتا۔ تو پیاری عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک راہ اور بڑا سا کوئی مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن، ٹینشن میں سمجھتا ہے، لیکن اس کا اشارہ کیا ہوتا ہے آپ جانیں گے تو انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں اور اسے پورے کلپ کو سننے کے بعد آپ اسے شیئر اور لائک ضرور کر دیں۔ دیکھیں، آپ کا شیئر اور ایک لائک ہمارے لیے بہت زیادہ، اور آپ کامنٹ بھی ضرور کریں۔ بے شک میرے فالوور 52,000 ہو چکے ہیں، لیکن یہ 52,000 اگر دیکھیں ویڈیو کو اور آگے بھی شیئر کریں تو چینل بہت اچھے سے چلے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ دین کی بات سننے کے بعد عمل بھی انسان جب بھی کرتا ہے جب اسے اچھے سے سنتا ہے، اور دین کی بات ایک سے دوسرے تک پہنچانا یہ بہت صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، جو بھی کوئی بات آپ دین کی سنیں اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں ثواب دے گا اور آپ کو بھی۔ تو پیارے جو اس چینل پہ آپ کو اچھے اور سچے پیغام سننے کو ملتے ہیں، بے شک آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی محبتیں یہاں تک ہمیں لے آئیں، اور آپ کی محبتوں کے نتائج ہیں جو چینل پہ 52,000 سبسکرائب ہو گئے، لیکن میری پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا اسکیپ کر دیتے ہیں، 1-2 منٹ سنتے ہیں۔ دیکھیں، دین کی بات زیادہ نہ تو کم سے کم آپ 3 منٹ 2 منٹ تو سن لیا کریں اور آگے سے شیئر کر دیا کریں۔ آپ اسے کمنٹ اور لائک ضرور کریں۔ دین کو باتیں سننے سے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے دلوں کو چین میرے ذکر سے ملے گا، اور تم میرا ذکر کرو گے، میرا ذکر سنو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو پیاری جو آج اس ویڈیو میں یہی ذکر ہوگا کہ دلوں کو سکون اور چین کم ملتا ہے اور کیوں ہمارے دل پریشان ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس تمام آرائشیں ہوں، بہت زیادہ خوبصورتی زندگی میں ہو، تمام چیزیں پوری ہو اور کوئی کمی محسوس نہ ہو، بیوی ہیں، بچے ہیں، مال ہے، زر ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں، تو آئیے گا دل کو سکون کس طرح ملتا ہے۔ اب آپ کو دل کو سکون نہیں ملتا تو دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ سے محبت میں ہے۔ تو جب روحانیت چین پاتی ہے تبھی دل کو سکون ملتا ہے۔ تو روحانیت چین کب پاتی ہے؟ جب ہم اپنی روح کو پاک اور صاف کرتے ہیں، یعنی اسے اللہ کی یاد میں رکھتے ہیں اور ذکر الہی میں رہتے ہیں۔ تو پیارے عزیزو، ذکر الہی دلوں کو سکون دیتا ہے اور تمہارے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ ڈپریشن، ٹینشن یا دل نہ لگے آپ کا، یا سکون نہ ملے، قلبی سکون حاصل نہ ہو، روحانی سکون حاصل نہ ہو، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ تو ذکر کس طرح کریں؟ دیکھیں، ذکر کے لیے نہیں پاکی کی ضرورت ہے، نہیں طہارت کی ضرورت ہے، اپنی زبان پاک ہے اور اللہ کا ذکر ہم زبان میں پاکی میں ناپاکی میں بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ذکر کے لیے سب سے آسان کلمے میں آپ کو اس میں بتانے والی ہوں۔ ذکر کے لیے سب سے آسان کلمے بظاہری و جملے میں اور لفظوں میں جو ہیں وہ یہی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ ظاہری، یہ بالکل لفظوں میں بڑے آسان ہیں، لیکن ان کا وزن اتنا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت اس کے نام کا لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اٹھتے بیٹھتے 10-15 بار کہہ دیا، جب ہمیں یاد آیا سبحان اللہ، الحمدللہ، تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہر نام پر، ہر ایک بار کے کہنے میں آپ کے نام سے ایک درخت جنت میں لگاتا ہے۔ تو جنت میں درخت بھی لگ رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور جب آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا قرار ملے گا کہ آپ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے۔ ایک سکون ہوگا آپ کے پاس، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ذکر یہی ہے سب سے آسان اور سب سے پاک اور سب سے زیادہ بلند والا اعلیٰ ذکر جو ہے وہ یہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ جب بھی چلیں پھریں سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی چیز اچھی نظر آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، جیسے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تھکی ہاری رہا کرتی تھی،
اور ایک دن ذکر فرمانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تھکن ہوتی ہے، علی سے بھی فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، کہا اے علی آج آپ کچھ پوچھنے کے ارادے سے آئے ہو؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ، فاطمہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ میں تھکی ہاری رہتی ہوں، اس طرح ان کا ذکر لے کر میں آیا ہوں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے یہ تسبیح آپ کو بتائی ہے کہ آپ یہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا کو دیں، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ورد کریں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ۔ تو یہ پیاری ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے بھی یہ تسبیح مشہور ہے، جو شخص اس کو 33 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ یعنی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برکتوں سے اس کے لیے فرشتے نازل فرمائے گا، اس کی تھکاوٹ اتاریں گے، اس کے سر، اس کا پیر، اس کی ٹانگیں تمام اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس نے اتنا کام کیا ہے، اور اس کے پیر سر دبائیں گے، فرشتے نازل ہوں گے۔ تو پیاری ہے جو یہ تسبیح دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، تھکاوٹ کو دور کرتی ہے، غم کو مٹا دیتی ہے، اور جنت میں آپ کے لیے اعلیٰ مقام چیزوں کا انتظام ہوتا، محلوں کا، درختوں کا، تمام چیزیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے جنت میں۔ اور دنیا میں اگر آپ نے اللہ اکبر کہا ایک بار تو ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں ایک صدقہ کیا ہے اونٹ۔ دلوں کو سکون چاہتے ہیں اور قرار چاہتے ہیں اور رب کا قرب چاہتے ہیں تو آپ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں اور بڑے بڑے جلسوں میں مولانا حضرات، مفتی حضرات، علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، تو سبحان اللہ کہنے کا آپ یہی سمجھ لیں کہ اس سے کتنا بڑا یہ لفظ ہوگا، لفظن میں کتنا بڑا اس کا مقام ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سادہ سودہ سے ہم میری ایر فیر کی یا زیادہ لمبی تسبیح نہ پڑھیں، زیادہ بڑے بڑے کلمے نہ یاد ہیں ہم کو، تو یہ تو سبھی کو آتے ہیں، یعنی کہ جب بچہ جنم لیتا ہے نا اور جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کے منہ سے سبحان اللہ، الحمدللہ بہت جلدی نکل آتا ہے، کیونکہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، زبان سے توتلی زبان سے وہ کہہ بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس نام کو، اپنے پاک نام کو، اس ذکر کو اعلیٰ فرمایا ہے، اور بالخصوص اس وقت جب آپ کو ٹینشن ہو، بے قراری ہو، تھکاوٹ ہو اور دل نہ لگتا ہو، دنیا میں کچھ اچھا نہ لگتا ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو اس وقت یہ تسبیح آپ پڑھا کریں اور یہ ورد کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ کے دلوں کو چین ملے گا، آپ کے دلوں میں سکون پیدا ہوگا۔ تو جب بھی آپ پریشانی میں ہو، دقت میں ہو، اس تسبیح کا ورد کیجیے گا۔ یہ تسبیح بہت ہی پاورفل ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرشتے اس کے نام سے ایک درخت جنت میں لگا دیتے ہیں، اور دنیا میں اسے بے شمار اسے ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کا ذکر، اس کا نام ذاکرین میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ ذکر کرنے والوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب سبحان اللہ کوئی بندہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور فرشتوں میں اس کا چرچا کرتا ہے۔ تو پیاری جو میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس اتنا پڑھتا رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دوستی بھی کرے گا اور دلوں کو چین ملے گا اور دنیا میں دل لگے گا۔ کیونکہ کچھ لوگ ڈپریشن ٹینشن کا بہترین علاج ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کا ڈپریشن ٹینشن بالکل ختم ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اس کلپ سے آپ کو کچھ علم سیکھنے کو ملا ہے تو اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔